ایسی رفعت عباس کے لیے، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے۔ یہ ہے عباس۔ آج عباس کے نام پر گریے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے ابوالفضل عباس السلام کے نام پر گریے پر ایک خاص ہی اس کی تاثیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ باب الحوائج ہے، خدا کا کرنا یہ ہے کہ 3 دن سے مسلسل باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے۔ شہزادہ علی اصغر، کل مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آج غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ اچھا، میں مصائب میں توفیق کے لیے کہ اللہ مجھے بھی وہ طاقت دے سکے کہ میں پڑھ سکوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی آپ ایک نعرہ حیدری لگا دیں، مجھے قوت مل جائے گی انشاءاللہ۔ مل کے لگائیے۔ عباس شبیہ ہے حیدر کرار ہے، لہذا بس ایک جملے سے آپ کی ثنائیں بلند ہو جائیں گی۔ اتنا سمجھ لینا کافی ہے شہادت عباس کا اثر کیا ہے، کہ حسین نے عباس کی شہادت پر وہ شعر پڑھا ہے جو کسی شہید کی شہادت پر نہیں پڑھا۔ فرمایا عباس تیرے جانے سے کربلا میں یہ انقلاب آ گیا کہ اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھیں وہ جاگا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ میں آ گیا اپنے مصائب پر، مصائب کے حصے پر۔ آپ حضرات کے صدائیں پہلے جملے میں بلند ہو گئیں، آپ نے قبول کر لیا۔ عباس تیرے جانے سے یہ انقلاب آ گیا کہ اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھیں وہ جاگا کریں گے، جو جاگا کرتی تھیں وہ سویا کریں گے۔ اے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے عباس جب تک تو زندہ تھا نا، عمر سعد کو نیند نہیں آتی تھی، شمر کو نیند نہیں آتی تھی، انہیں خوف تھا، تو چلا گیا اب وہ سکون سے سو جایا کریں گے۔ اگلا جملہ اور سخت ہے کہ عباس جب تک تو زندہ تھا زینب کے دل کو سکون تھا۔ عباس زینب سکون کی نیند سو جایا کرتی تھیں، عباس زندہ ہے، اب تو چلا گیا زینب ایسے جاگے گی کہ زندگی بھر نیند نصیب نہیں ہوگی۔ بے شمار معجزات ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے در کے، بے شمار معجزات، کیا کچھ معجزات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک بڑے ذاکر تھے، وہ ابوالفضل عباس کے حرم میں پہنچے، زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے غازی آپ نے مجھے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں خاص کوئی ایسی مجھے آپ حاجت میری روائی کر دیں، ایسا مجھے انعام عطا کریں، مجھے یقین ہو کہ صرف آپ کے در سے ملا، کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ تقریباً کئی سالوں پرانی بات ہے جب یہ ممکن ہوتا تھا کہ خادم آیا، اس نے کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو کہ میرے ساتھ؟ کیا اصل قبر عباس پہ ساتھ چلنا چاہو گے؟ کہتے ہیں میرا دل تڑپ اٹھا، میں نے کہا مولا واقعاً باب الحوائج ہے مولا، میں نے آپ سے خاص تحفہ مانگا، آپ نے اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ 3 اور زائرین تھے، میں نے انہیں لیا اور ساتھ چلے۔ جب آپ میں سے کتنے زائرین کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور دعا دے رہا ہوں کہ پھر سے آپ کو غازی کا حرم دیکھنا نصیب ہو سکے۔ یہ میں جانتا ہوں میں نے کتنے زائرین کے ساتھ سفر کیا، الحمدللہ مولا نے اتنی مرتبہ اپنے دربار میں طلب فرمایا۔ یہاں سے جب زائرین چلتے ہیں نا تو خاص سوچ کے چلتے ہیں کہ ہمیں عباس کے حرم میں یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ جب عباس کے سوچ کے چلتے ہیں کہ مولا علی کے حرم میں زیارت تو پڑھیں گے، امام حسین کے حرم میں زیارت تو پڑھیں گے، لیکن عباس کے حرم میں ہمیں مولا سے یہ باتیں کرنی ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، ان سے یہ حاجات مانگنی ہیں۔ جب یقین فرمائیے گا، جب کربلا پہنچتے ہیں اور پہلی مرتبہ عباس کے حرم کو دیکھتے ہیں نا، پہلی مرتبہ میں تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں، ساری حاجتیں کوئی زبان پر نہیں، صرف انسان رو رہا ہوتا ہے یا عباس کہہ رہا ہوتا ہے، ماتم کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا شرمندہ ہوں، حاجتیں بعد میں مانگ لوں گا، مولا میں پہلے ماتم کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے اصل قبر عباس ہمیں نظر آ رہی تھی، جب کوئی گنبد کو دیکھے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اصل قبر نظر آ رہی تھی، ہمارا پورا وجود کانپ رہا تھا اور ہماری زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا سوائے یا ابوالفضل عباس کے۔ وہ حرم کا خاتم آیا، اس نے کہا کہ شیشیاں لے لو اور اس میں جو پانی بہ رہا نا قبر عباس پر، کہ یہ پانی بھر لو، مریضوں کو پلانا، شفا یاب ہو جائیں گے۔ ہم نے پانی بھر لیا، ایک منڈی بہاؤالدین کا سید ساتھ میں تھا، اس نے مشق کو نکالا، مشق لے کر آیا تو چھوٹی سی مشق، اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں یہاں سے تھوڑا پانی بھر لوں؟ کہ جتنا بھر کے لے جانا چاہتا ہے لے جا، آج پانی کی کمی نہیں ہے عباس کے در پر۔ جو سنتے جائیں وہ خدا کے لیے روتے چلے جائیں۔
ہم باہر آئے, ہم نے کہا تو نے اتنا ماشاءاللہ پانی لے لیا تو اب مومنین کو تبرک میں تقسیم کرنا. اس نے کہا نہیں, میں نے تبرک کے لیے نہیں کیا. کہتا مجھے اب اپنے شہر جانا بھی نہیں ہے. جانتے ہو کہاں پہنچا؟ وہ چھوٹی شہزادی کے مزار پہنچا, شام میں پہنچا, شہزادی سکینہ کے حرم میں پہنچا. قبر عباس کا پانی سکینہ کی زری پر ڈال کر کہتا جاتا تھا, اے میری شہزادی, تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, تو راستے میں تماچے کھاتی رہی, تو راستے میں تازیانے کھاتی رہی, تجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. میں تیرے چچا کی قبر سے پانی لے کر تیری بارگاہ میں پہنچ چکا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. یہی حق ہے. جب عباس کے مصائب ہوں تو شام سے ایک بی بی تشریف لاتی ہے, شام سے ایک بی بی تشریف لاتی ہے رونے کے لیے, اور ان کے ساتھ ایک 3 سال کی بچی بھی ہوتی ہے جو اس بی بی کے گود میں ہوتی ہے. اور وہ بی بی سوال کرتی ہے, وہ بھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ تو وہ بی بی زینب گویا جواب دیتی ہو, اے بیٹی یہ چچا, تیرے چچا ابوالفضل عباس کے عزادار ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کر ماتم کر کے جملہ سننا. سکینہ شاید پوچھ لیتی ہو, وہ بھی اماں انہیں چچا کے نام پر رونے پہ کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا, کوئی تازیانے تو نہیں مارنے والا, کوئی کوڑے تو نہیں مارنے والا؟ اللہ اکبر. ابھی تو میں نے شہادت عباس شروع نہیں کی, گریہ شروع ہو چکا ہے. مولا آپ کے گریہ کو قبول فرمائے, کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. عباس کی شہادت ہوتی, حسین نے کہا عباس تو چلا گیا, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس حسین کا علمدار بار بار آتے تھے, مولا مجھے اجازت دے دیں, مولا مجھے اجازت دے دیں. عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو, تم تو لشکر کے علمدار ہو. ایک موقع ایسا آیا, فنظر الی یمین و شمال, دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا. مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ مولا اب تو مرنے کی اجازت دے. مولا میرے سامنے میرے گودوں کے پالے ہوئے شہید ہو گئے, اون و محمد مارے گئے, قاسم مارے گئے. مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے. کہ نہیں عباس, تمہارے نام سے بیویوں کو آسرا ہے, جب تک تو ہے سکینہ کے دل کو تسلی ہے. بس سکینہ کا نام سنا, نہ جانے عباس کے دل میں کیا خیال آیا. خیمے کی طرف گئے, ایک چھوٹی بچی تھی, سوکھی بھی مشق لے کر بیٹھی ہوئی تھی. سکینہ کو گود میں لیا, حسین کے سامنے آئے. حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے. عباس سکینہ سے کہا, آج تو چچا کو بھیج رہی ہے, کل جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا. ہاں, خدا کے لیے تھکنا نہیں ہے, آج تھکنے کی رات نہیں ہے. آج عباس کے مزار پر عباس چلے. میں نے قبلہ مولانا صادق حسن صاحب نے اس جملے کو سنا ہے. جب عباس جا رہے تھے تو آئے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس, کہ شہزادی, آقا زادی, آپ کا غلام رخصت ہونے جا رہا ہے, کیا کیفیت ہوگی؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا, عباس میرے بابا نے بتایا تھا میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا, میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے شانوں میں رسیاں کون باندھے گا. عباس تو جا رہا ہے. زینب کو یقین آ گیا, قیدی بننے کا وقت قریب آ گیا. عباس چلے. عباس جزاکم اللہ. ہر آنکھ میں آنسو ہیں, ہر لب پر صدائے یا عباس ہے. کم از کم کہتے جائیے گا جب جب جیسے جیسے توفیق ہوتی چلی جائے, یا ابوالفضل عباس, یا ابوالفضل عباس. عباس نے مشق کو لیا, گھوڑے پہ بیٹھے. کا عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے, پانی کی سبیل اگر ممکن ہو سکے. عباس چلے. رو بے ابوالفضل عباس ایسا تھا, فرات پر 4000 کا پہرا تھا, چھٹتا چلا گیا. اتنا آگے اپنے سواری کو بڑھایا کہ عباس کے گھوڑے کے قدم چھپ رہے تھے فرات میں. جب اپنی تصویر, جب پانی میں دیکھتے اپنی تصویر ہوتی ہے نا, علماء ذاکرین کہتے ہیں کوئی عباس نے دیکھا تو سکینہ کی تصویر نظر آئی, علی اصغر کے پیاسے ہونٹ نظر آئے,
پانی کو ہاتھوں میں لیا، فرات پر دے مارا، پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلا دیا، مشک سکینہ کو بھرا، پیاسا عباس فرات سے، نہر فرات سے واپس پیاسا پلٹنا شروع ہوا۔ اے عباس تیری وفا پر ہم قربان ہو جائے۔ ہمارا مجمع، یہ سارا مجمع، یہ سارے ماشاءاللہ سارے بچے، ہماری بچے، ہمارے ماں باپ سب قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ عباس پلٹے، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیے کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہے نا خیمہ گاہ کس طرف ہے، جو زیارت پہ جا چکے ہیں، نہر فرات کس طرف ہے، وہاں سے سکینہ نے خیمے کی طرف باہر آ کر دیکھا، دیکھو وہ علم آ رہا ہے نا، وہ علم آئے گا تو میرا چچا پانی لے کر آ جائے گا۔ یہ سکینہ نے ایک منظر دیکھا کہ علم کچھ دیر کے لیے دائیں طرف جھکا، جہاں سے عباس آ رہے تھے وہاں کھجور کے درخت بہت تھے، اس نشیب کی طرف کھجور کے درخت کے پیچھے سے چھپ چھپ کر وار کر رہے تھے۔ ایک وار چلا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے شعر پڑھا، فواللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی، تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا، میں اب بھی اپنے حسین کی نصرت کرتا رہوں گا، اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا۔ آگے بڑھے، سکینہ نے دیکھا بایاں بازو، جب اس وقت بائیں طرف علم جھکا، پھر علم سنبھلا، عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا، گویا عباس کے ہونٹ ہلے، کہ پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں سنا چکا روایت، ہرملہ نے تیر جوڑا، مشق سکینہ پر تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آس ٹوٹ گئی کہ پروردگار اگر یہ پانی خیمہ میں نہ گیا تو میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے۔ گویا ندائے پروردگار آئی، عباس ہم نے تیری پہلی دعا کو بھی رد نہیں کیا، یہ امتحان کا وقت ہے، ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا، اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے۔ جیسے عباس گرے کہ مولا میرا آخری سلام، حسین چلے، نہیں جملہ سنو، عباس نے ذاکر کے خواب میں آ کر کہا تھا میرے سب سے بڑے مصائب یہ ہیں، جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، جب میں زمین پر آیا عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، آپ سب کی طرف سے اے غازی جیسے عاشور پر آپ زمین پر گرے، 11 محرم زینب کربلا میں ایسے گری، زینب کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، آئے حسین یا ابوالفضل عباس۔ حسین پہنچے عباس تک، علان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، وہ شمت بھی عدوی، یہ جملہ تو مشہور ہے نا، کمر ٹوٹ گئی، آگے بھی ہے وہ شمت بھی عدوی۔ عباس یہ دیکھو دشمن تانے دے رہے، عباس دشمن کہہ رہے ہیں حسین تو تنہا رہ گیا، اے حسین تو اکیلا رہ گیا، عباس نے کیا جواب دوں؟ عباس کوئی آخری تمنا ہے تو بیان کرو عباس، کہ مولا میری تمنا یہ ہے، جب میں خلق ہوا تھا نا، جب میں آیا تھا زمین پر تو میری ماں نے بتایا تھا میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب میں جا رہا ہوں، چاہتا آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا ابا کے دامن سے خون صاف کر دیجئے گا، یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے مولا۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس نے حسین کو دیکھا کہ الوداع مولا، خدا حافظ مولا، حسین نے علم لیا، چلنا شروع ہوئے، عباس نے کہا تھا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، اسی لیے عزاداروں ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا ہے۔ حسین کا تابوت اٹھتا ہے، اکبر کا تابوت اٹھتا ہے، عباس کا فقط علم اٹھتا ہے۔ یا اللہ یا اللہ،
یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی رو کر یہ کیفیت ہے, رو کر یہ کیفیت ہے. تماچے مار رہے ہیں لوگ, اپنے چہروں کو پیٹ رہے ہیں. اللہ جانے ہم سنتے ہیں ضبط نہیں ہو پاتا. سلام عباس کی ماں ام البنین جو کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا, عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا, لیکن جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس. جزاک اللہ. یہی قیامت کا گریہ حق ہے کہ عباس پر ایسے گریا ہو. حسین نے علم لیا, سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا. کسی کی ایسے کبھی آس نہ ٹوٹی جیسے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی کہ دیکھو علم آ رہا ہے. جب علم آ جائے نا تو پہلے اصغر کو پانی پلانا, پھر خود پانی پینا. سارے بچوں کو جمع کیا, حسین علم لے کر آئے. وہ معروف جملہ ہے, ہمیشہ میں کہنا چاہتا ہوں, آپ سننا چاہتے ہیں. حسین علم لے کر پہنچے, سکینہ نے دیکھا علم آ گیا, علمدار علمدار نہ آیا. سکینہ نے کوزہ چھوڑ دیا کہ بابا پانی نہیں چاہیے, بابا چچا کو واپس بلا لو. آخری جملہ کہوں گا, چچا کو واپس بلا لو. بس جب سکینہ قیدی بن کر چلی, جب بھی راہ کوفہ شام میں تماشا لگا, بابا کو بعد میں پکارا, پہلے کہ چچا چچا. جب زینب پلٹ کر آئی, قبر حسین پر قبر عباس پر گئی کہ عباس زینب شرمندہ ہے, تیری امانت شام کے زندان ہے. عباس خدا کی قسم یہ عجیب گریے کی کیفیت ہے. میرا دل چاہ رہا ہے بس میں روتا چلا جاؤں, روتا چلا جاؤں, فقط یا ابو الفضل عباس کہتا چلا جاؤں. مجھے اب سلام پڑھنا ہے, اور آج کے سلام کی خاص خصوصیت ہے. ایک تو غازی کا ذکر ہوا, دوسرا شب جمعہ بھی تو ہے نا, آج حسین کی زیارت کی رات ہے. آج تو 1,24,000 انبیاء حسین کے حرم میں پہنچیں گے, آج تو ملائکہ پہنچیں گے. ارے آج تو سب سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمہ زہرا حسین کے حرم میں پہنچیں گے. سب مل کر سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. شب جمعہ کی نیت سے غازی عباس کو سلام پیش کرتے ہوئے سب مل کر کہیں گے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اچھا, السلام علیہ حسین سے پہلے ایک جملہ. زائرین ہوتے ہیں نا, وہ جاتے ہیں نا عباس کے حرم کو دیکھتے ہیں, عباس کے حرم میں جا کر حسین کا پرسہ دیتے ہیں, پھر حسین کے حرم میں آتے ہیں عباس کا پرسہ دیتے ہیں. یہ بین الحرمین کے جو صحیح بس اسے سوچتے جائیں, کبھی عباس کا حرم ہو, کبھی حسین کا گنبد ہو. مل کے میرے ساتھ کہیے گا, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق. غازی کا اتنا ذکر ہوا, آپ نے اس معراج پر گریہ کیا ہے. اسی گریہ کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑھ سکیں. میں ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو. میں نے مولانا مرزا اطہر صاحب مرحوم قبلہ ان سے سنا تھا کہ جب بی بی زینب چہلم کے موقع پر پلٹ کر آئی نا حسین کی قبر پر, تو گھٹنیوں کے بل پہنچی نا حسین کی قبر پر. وہ یہ کہتے ہیں زبان حال ہے, فطرت ہے. بی بی زینب حسین کی قبر پر گئی ہوں گی, ماتم ضرور کیا ہوگا,
گریہ ضرور کیا ہوگا، لیکن حسین تو زینب کے بھی امام ہے نا۔ انسان اپنے آپ سے جو برابر کا ہوتا ہے نا، اس سے بہت کھل کر جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں حجاب میں، اس شرم میں حسین سے شاید اس انداز سے بی بی نہ کہہ سکی ہوں، لیکن وہ کہتے تھے جب زینب قبر عباس پر آئی ہوں گی نا تو پھر کھل کے کہو گا عباس تعزیہ آنے مارے گا عباس ہم پر گرم پانی پھینکا گیا، عباس ہم پر پتھر مارے گا۔ ہاں اب باب الحوائج سے جو مانگنا چاہتے ہیں، کسی کی اولاد کی مشکل، گھر کی مشکل، روزگار کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، کوئی اور دعا آپ کے دل میں، کربلا مانگنا چاہتے ہیں، ظہور امام کی دعا ساتھ میں رکھیں۔ اور بالخصوص جن کے والدین مرحوم ہیں، جن مرحومہ ماں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں فرش عزا پر پہنچایا تھا، انہیں ثواب ہدیہ کرتے ہوئے سارے مرحومین کے لیے سب مل کے پڑھیے گا یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام عباس بر یا وجیعا عند اللہ اشفع۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، اور مل کے یا وجیعا اشفع لنا۔ ایک اور کہتے ہیں قبر ام البنین کی آبادی کے لیے، عباس کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے یا وجیعا آپ کی حاجات کے لیے بھی اشفع لنا عند اللہ۔